الرحیم السلام علیکم سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ میں ہوں امتیاز نقوی۔ آج بھی ہم نے ٹاپک جو رکھا ہے وہی لاسٹ ویک والا، پچھلے ہفتے والا، چین اور بھارت کے درمیان جو تصادم ہے، جو جنگی ماحول بنا ہوا ہے بارڈر پر، اس پر ہی آج گفتگو کریں گے، کیونکہ اکثر دیکھا ہے کہ بہت کم اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ چونکہ ہمارے جو تجزیہ کار ہیں ہدایت ٹی وی کے سینئر تجزیہ کار نثار نقوی صاحب بہترین انداز میں وہ تجزیہ پیش کرتے ہیں اور ان کے پاس کافی معلومات ہوتی ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ آج بھی وہ بھی اپنی معلومات شیئر کریں، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ جتنے بھی ناظرین ہیں، سامعین ہیں، وہ بھی، میں سامعین اس لیے کہتا ہوں کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں میری طرح کے جو ٹی وی کو دیکھ نہیں سکتے ہیں، وہ سن سکتے ہیں، لہذا ہمیشہ آپ نے دیکھا ہو کہ میں جب بھی پروگرام کا آغاز کرتا ہوں تو کہتا ہوں سامعین اور ناظرین دونوں کو مخاطب کرتا ہوں، تو لہذا جو سامعین ہیں وہ بھی، جو ناظرین ہیں وہ بھی، ان کے لیے یہ پروگرام تجزیہ ہم پیش کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے ہم نے اس ٹاپک کو رکھا تھا اور کچھ کالرز نے بھی اس پر تبصرہ کیا تھا۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ ہم جو تیاری کر کے آتے ہیں، کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہماری ناظرین کے علم میں بھی ہوتی ہیں، تو ہم ہمیشہ یہی چاہتے ہیں کہ جب ناظرین شمولیت کرتے ہیں پروگرام میں تو پروگرام کی ایک تو رونق دوبالا ہوتی ہے، دوسرا ایک نئی جو چیز ہے، نئی انفارمیشن ہم کو وہ جب شیئر کرتے ہیں ہم کو اور آپ تمام ناظرین و سامعین کو ملتی ہے۔ پچھلے ہفتے ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ چین جو ہے بھارت کے 135 کلومیٹر بارڈر حدود کے اندر داخل ہو چکا ہے، اور اس کے بعد جو خبر آئی تھی کہ چین نے بھارتی فوجیوں کو قتل کیا ہے، جس میں لائیو امونیشن استعمال نہیں ہوا۔ سننے میں آیا ہے کہ راڈز استعمال کیے گئے ہیں، اس میں سے تقریباً 80-90 افراد جو فوجی ہیں ان کے وہ زخمی ہیں، اور پہلے جو بھارتی میڈیا کی خبر تھی اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ ایک لیفٹیننٹ کرنل اور 2 جو فوجی جوان ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد جو خبریں آئی ہیں معلوم یہ ہوا ہے کہ 20 افراد ہلاک ہوئے ہیں، 80-90 زخمی ہوئے ہیں، اور کچھ 20 کے قریب قیدی ہوئے ہیں، جس میں کچھ اعلیٰ افسران بھی شامل ہیں۔ ایک خبر یہ بھی ہم شامل کرتے ہیں کہ امریکہ نے انڈونیشیا کو کہا ہے کہ ساؤتھ چائنا سی میں، جو کہ ان کے بارڈر جو آپس میں ملتے ہیں، تو امریکہ نے ان کو یہ انکریج کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنی حدود کی حفاظت کریں۔ لگتا ہے کہ چین کی جو ایکٹیویٹیز اپنے چائنا سی میں ہو رہی ہیں وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی حدود پہ قبضہ کر لے، تو انہوں نے F-16 طیارے اور دیگر ایمونیشن ان کو سپلائی کیا ہے اور مزید ان کو جنگی سامان دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن چین ایک منجا ہوا سیاستدان ملک ہے، ان کے جتنے بھی سیاستدان ہیں انتہائی تحمل کے ساتھ وہ جو بھی کام کرتے ہیں تحمل کے ساتھ کرتے ہیں اور جلد بازی ہرگز نہیں کرتے، لہٰذا انہوں نے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان اور انڈونیشیا کے تعلقات بہتر ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ رابطہ کیا اور پاکستان کو یہ یقین دہانی کروائی ہے کہ آپ انڈونیشیا کو یہ ہماری طرف سے یقین دہانی کروائیں کہ ہم ہرگز ان کی حدود میں داخل ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے، لہٰذا وہ اس طرح کی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز نہ کریں جس سے کچھ ایسا ماحول پیدا ہو کہ کل وہ خطرناک ثابت ہو۔ تو لہٰذا آج جو بات کریں گے انہی جو نئی چونکہ باتیں اب ایک ہفتے میں نئی باتیں، نئے جو وہاں کی نیوز جو خبریں آئی ہیں، ایک لیفٹیننٹ جنرل جو ریٹائرڈ ہوئے ہیں، ان کا پہلا نام راجویشور ہے لیکن دوسرا نام بھول گیا ہوں، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہوئے ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور ٹویٹ میں کافی حکومت کے ارکان کے ساتھ بیزارگی کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ میری نسل میں کوئی بھی آئندہ فوج میں بھرتی نہیں ہوگا، تو لہٰذا ایک بہت ہی فوج میں کافی کشمکش چل رہی ہے۔ وہ حکومتی جو چونکہ لیڈرز جو ہوتے ہیں وہ فوج کا مرحال بلند کرتے ہیں، لیکن دیکھنے میں آیا ہے کہ جب سے یہ واقعہ پیش آیا ہے، ہمارے جو بھارت کے جو پرائم منسٹر ہیں نریندر مودی صاحب، وہ بالکل خاموشی
اختیار کر چکے ہیں، اور جیسا کہ سانپ سونگ گیا ہے اس طرح سے بالکل ہی کوئی بیان بازی نہیں دیتے، جبکہ پاکستان سے جب کبوتر بھی جب چلا جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ جاسوسی کے لیے ہے۔ پچھلے دنوں ٹڈی دل کا جو وہاں پہ حملہ ہوا ہے وہ بھی انہوں نے پاکستان پہ الزام لگایا کہ یہ پاکستان کی سازش ہے، اس کی سازش سے یہ ٹڈی دل جو ہے وہ یہاں پہ بھارت میں آئے ہیں۔ تو کوئی نہ کوئی بہانہ لا کے پاکستان پہ وہ کوئی نہ کوئی الزامات لگانے کے وہ کوشاں رہتے تھے، لیکن اب پتہ نہیں کیا ہوا۔ تو ٹیلی فون نمبر اسکرین پہ آ رہا ہے 07415129204۔ اگر آپ واٹس اپ بھی اسی نمبر پہ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس اپ بھی کر سکتے ہیں۔ اور میں نے جیسے کہ پچھلے ہفتے بتایا تھا کہ کیونکہ عام لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ میری نظر جو ہے دیکھنے میں ٹھیک لگتی ہے، لیکن میں بصارت سے محروم ہوں، اور لہٰذا میرا فون جو ہے وہ بولنے والا ہے، اور جب میں اس کو آنسر کرتا ہوں تو وہ بھی بولتا ہے، اس لیے کچھ افراد جو ہیں وہ ڈسٹرب ہوں، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ کچھ میری مجبوری ہے کہ میں اس ٹیلی فون کو استعمال کرتا ہوں۔ تو چلتے ہیں، ہمارے ہدایت ٹی وی کے سینئر تجزیہ کار نثار نقوی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ نثار نقوی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ آپ پچھلے ہفتے بھی آپ نے جو گفتگو کی تھی بہت ہی انفارمیٹیو تھی، اور مجھے امید ہے کہ آج بھی کافی معلومات لائے ہوں گے۔ تو چائنا کے حوالے سے جو میں نے گفتگو کی ہے اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خبریں ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں پوری ملت کو علامہ قبلہ طالب جوہری صاحب کی وفات پر تعزیت پیش کرتا ہوں، اور یقیناً ملت ایک عظیم سرمایہ سے محروم ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور جوار ائمہ میں ان کو جگہ عطا فرمائے۔ اس کے بعد آج کل جو کرنٹ سچویشن ہے ایشیا میں، بالخصوص پاکستان اور چائنا کا جو ایک انڈیا اور چائنا کا جو پرابلم چل رہا ہے، اور بہت سارے احباب جو ہے وہ یہ پوچھتے ہیں کہ پاکستان خاموش کیوں ہے؟ تو پاکستان خاموش نہیں ہے، پاکستان خاموش نہیں ہے۔ جب بھی کوئی انٹرنیشنل پرابلم آتی ہے تو اس کے سارے سٹیک ہولڈر یا اس کے سارے دوست احباب یا انٹرنیشنل جو دنیا ہوتی ہے وہ بڑے آرام سے دیکھ کر اس کو سمجھ کر جانچ کر پھر اس کے اندر کودتے ہیں۔ آپ نے عراق دیکھا، آپ نے لیبیا دیکھا، آپ نے افغانستان دیکھا، آپ نے بحرین دیکھا، آپ نے سعودی عرب دیکھا۔ یہ سارا جو ہے ایک بہترین ٹائم کا انتخاب کرتا ہے ہر ملک انٹرنیشنل سطح پہ، تو اسی طرح پاکستان بھی ایک بہترین ریلیشن شپ کے ساتھ جو ہے وہ اس معاملے کو بڑے قریب سے دیکھ رہا ہے، اور وقت آنے پر شاید پاکستان اپنا کردار بھی ادا کرے گا جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں ہے۔ جہاں تک چائنا اور انڈیا کا تعلق ہے، تو یہ لاسٹ ویک کسی نے سوال کیا تھا، اور ہم یہ سوال جو ہے وہ ادھورا ہم نے چھوڑا تھا چونکہ وقت ختم ہو گیا تھا۔ اس کو بھی ٹچ کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا انڈیا اور چائنا کے حوالے سے جو فریش جو معلومات ہیں وہ یہ ہیں کہ انڈیا کی تینوں سربراہان جو ہے فوجی سربراہان، بحری، بری اور فضائی، ان کی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس کے اندر انڈین لیڈرشپ کو یہ باور کرا دیا گیا ہے، بلکہ سیدھا صاف بتا دیا گیا ہے کہ ہم چائنا کو بظور طاقت جو ہے وہ پیچھے نہیں کر سکتے۔ آپ کو میری بات؟ بالکل یہ فیصلہ ہو گیا کہ آرمی نے دوسرے لفظوں میں یہ سرنڈر کر لیا ہے کہ 135 کلومیٹر جو وہ جہاں تک آگے وادی گلوان اور لداخ جو انہوں نے لے لیا، ان کو بظور طاقت انڈین آرمی پیچھے نہیں کر سکتی، اور نہ ہی وہ جانا چاہتے ہیں۔ اور چائنا نے کہا کہ اس پر بات نہیں ہو سکتی، اور ساتھ ہی چائنا نے یہ تھریٹ بھی کر دیا کہ اگر آپ غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کریں گے تو چونکہ لداخ اور کشمیر کی جو ہے وہ چولی دمن کا ساتھ ہے، تو پھر مجھے آرمی کشمیر کے اندر بھی بھیجنا پڑے گی، پھر اس کی مجبوری بن جاتی ہے۔ اگر جنگ ذرا کھلتی ہے، ذرا بکھرتی ہے، تو پھر کشمیر بھی اس کے اندر آ جاتا ہے۔ اور چائنا کی وزارت خارجہ نے ساتھ میں یہ کہا ہے کہ
چونکہ وہاں پر آپ کی فوج سے پاکستان کمفرٹیبل نہیں ہے، اور پاکستان چائنا کا جو ہے وہ الائی ہے، دوست ہے، اور بہت قریبی تعلقات ہیں۔ اس بات پر انڈین حلقوں میں جو ہے وہ صف ماتم بچ چکی ہے، اور مودی صاحب کا کوئی انٹرویو، کوئی بات، کوئی چیز اسی لیے سامنے نہیں آ رہی ہے کہ چونکہ مودی صاحب نے اپنی عوام کو جو ہے وہ اپنی افواج کا جو تعارف کرایا ہوا تھا وہ ایز اے سپر جی جی بالکل پاور کے طور پر کروایا تھا کہ ابھی ہم جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی مستقل نشست لینے کے لیے طرف جا رہے ہیں۔ انڈیا جو ہے وہ اتنا طاقتور ہو چکا ہے کہ ایک وقت میں کئی ممالک سے جنگ کر سکتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہ جو 20 فوجیوں کی خبر ہے وہ بھی جھوٹ ہے، 20 نہیں ہے۔ فوجی جو ہے ٹوٹل کیجویلٹیز 200 ہیں، 200 انڈین فوجی مرا ہے، اور کچھ جو ہے وہ گرفتار ہیں، اور یہ بھی ہے کہ ڈنڈے اور راڈ، یہ بھی خبر جو ہے مصدقہ نہیں ہے، گولی چلی ہے۔ اور لداخ کی بارڈر پر 2 لاکھ فوج جو ہے وہ چائنا نے اکٹھی کی ہے، اور وہاں پہ کور ہیڈ کوارٹر اپنا بنوایا ہے۔ ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے کور ہیڈ کوارٹر، جس میں کئی بریگیڈ آتے ہیں وہ آرمی کے۔ وہاں پر انہوں نے اپنے جہاز، اپنا پورا فوجی سازو سامان جو ہے وہاں لا کر مکمل تیاری کے ساتھ مکمل تیاری کے ساتھ وہاں پہ کھڑا کر دیا ہے۔ اور جیسا کہ آپ نے انٹرو میں بتایا ہے کہ انڈونیشیا کے ساتھ جب امریکہ نے، چونکہ امریکہ سے جب انڈیا نے براہ راست اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہونے کے حوالے سے مدد مانگی تو انہوں نے معذرت کر دی کہ اس وقت ہم خود جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں، بلکہ روس نے بھی معذرت کر لی جی، کہ ہم آپ کی مدد نہیں کر سکتے۔ روس تو ہے ہی چائنا کا جو ہے وہ اس کا الائی ہے۔ روس، چائنا اور ایران جو ہیں یہ ایک نئے بننے والے جو گروپ ہے سپر پاور کا، اس کے جو ہے وہ ایک سٹیک ہولڈر ہیں، اور اس کے دائی ہیں، اور اس کے بانی ہیں۔ تو اب انڈیا جو ہے وہ بالکل تنہا جو ہے ادھر سے نیپال نے بھی جو ہے، اور بنگلہ دیش نے، آپ کو شاید اس بات کا علم ہوگا، بنگلہ دیش، برما اور سری لنکا بھی، جی، وہ بھی ہلچل انہوں نے بھی جو ہے وہ کہہ دیا کہ ہمارے علاقے واپس کرنے، چونکہ انڈین جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو انڈیا ہے خود بذات خود، یہ ایک غاصب ملک کا نام ہے۔ انہوں نے ہر طرف سے ہر ملک کے کچھ نہ کچھ حصے جو ہے وہ اپنے اندر دبائے ہوئے، چونکہ بنگلہ دیش انہوں نے سازش کی تھی پاکستان کے خلاف اور الگ کروایا تھا، اور اس وقت انہوں نے کچھ علاقے اس وقت کے رکھ لیے تھے ساتھ میں۔ اب بنگلہ دیش وہ مانگ رہا ہے واپس، نیپال کے کچھ ایریے جو انہوں نے اپنے نقشے میں ابھی ظاہر کیے وہ مانگ رہے ہیں۔ اچھا، جب تبت کا پرابلم ہوا تھا تو انہوں نے دلائی لاما کو پناہ دے دی تھی، اور اس کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے تبت کے جن کو انہوں نے پناہ دے دی تھی۔ اور پھر یہ 1962 میں بھی پہلی جنگ ہو چکی ہے، اس میں بھی چائنا نے انڈیا کو جو ہے وہ ناکو چنے چبوائے تھے۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انڈیا نے سوچا کہ میں بہت مضبوط ہو چکا ہوں، میری معیشت کی وجہ سے، لوگوں کے دوسرے ملکوں کے کاروبار کی وجہ سے دنیا میرے ساتھ ہے۔ تو پھر آ کے بی جے پی کی جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے اپنی ایک امریت لوگوں پہ مسلط کر دی، لوگوں کے ذہنوں میں ان کے خلاف، اور لوگوں کے دلوں میں، انڈیا کے لوگوں کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہو چکی ہے۔ اور میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ تجزیہ یہ کہہ رہا ہے کہ آئندہ آنے والے الیکشن میں بی جے پی سوائے جاہل اور جو بالکل شدت پسند ہندوؤں کا ووٹ ان کے ابھی دوسرے لوگوں کا ووٹ ان کے پاس نہیں رہا ہے، جن کو انہوں نے جھوٹ کہہ کر، جھوٹ بول کر جو ہے وہ بڑے گرین باغ دکھائے ہوئے تھے اپنی طاقت کے۔ جی، عوام متنفر ہو چکی ہے، عوام متنفر ہو چکی ہے، لوگ مر رہے ہیں، فوجی رو رہے ہیں، میں نے دیکھیں، اور میڈیا پہ آ گیا سارا کچھ، سوشل میڈیا پہ بھی آ گیا۔ فوجی میں جو جوش و ولولہ ہوتا ہے فوج میں وہ ختم ہو وہ چکا نہیں ہے ہے ان میں۔ اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ لیفٹیننٹ جنرل جہاں یہ کہہ دے کہ شکر ہے کہ میں صرف جو ہے وطن عزیز یعنی انڈیا کی تحفظ کے لیے گیا تھا، اور آج میں ریٹائر ہو رہا ہوں، اس افسوس کے ساتھ، اس ارمان کے ساتھ کہ جو میں فوج کے مورال دیکھ رہا ہوں وہ قابل تحسین نہیں ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میرا کوئی بیٹا فوج میں نہیں ہے، اور آئندہ میری نسل سے بھی کوئی فوج میں نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ فوج رو رہی ہے، حال ان کے بالکل ڈاؤن ہے، بالکل ان کے مورال جو ہے وہ زمین بوس ہو چکے، ختم ہو چکے ہیں۔ انڈیا اس وقت جو ہے وہ صرف اپنی سروائیول کی جنگ میں ہے، اور انڈیا کو کشمیر بھی جاتا نظر آ رہا ہے۔ سکھوں نے بھی جو ہے وہ اپنی علیحدگی کی تحریک کا اعلان کر دیا ہے، آزاد خالستان کا۔ آسام اور مہاراشٹر میں بھی جو ہے وہ یہ تحریکیں چل رہی ہیں۔ تو ہماری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کرے جتنا جلدی ہو سکے کشمیر آزاد ہو، اور انڈیا
کہ پنجے سے مسلمان بھی آزاد ہو جائیں اور ان کو اپنے کیے کی سزا ملے. جیسا یہ لوگوں کا خون بہاتے تھے, مسلمانوں کا خون بہاتے تھے, اب ان کو پتہ چلا کہ خون کیا ہوتا ہے. جب اپنا بہا, جب چائنا نے ان کو تھوڑا سا اشارہ کیا, ابھی جنگ نہیں ہوئی ہے, اس نے تھوڑا سا اشارہ کیا تو ان کو پتہ چلا ہے کہ خون کتنا قیمتی ہوتا ہے. تو اللہ کرے وہ جو یعنی 1 سال ہونے جا رہا ہے جو لاک ڈاؤن میں کشمیری جو ہے, جو اپنے مجھے اس چیز کا بھی علم ہوا ہے کہ کشمیریوں کو جنازے دفنانے کی بھی اجازت نہیں ہے. وہ اپنے گارڈنز میں, اپنے جو ہے وہ جو صحن میں جو ہے وہ جنازے دفن کر رہے ہیں. کتنا بڑا ظلم ہے یہ. کون سا مذہب, کون سی دنیا کا اصول ہے؟ اور دنیا کے جو بڑے انسانی حقوق کے علمبردار ہیں وہ بھی سوئے ہوئے ہیں, لیکن اللہ تو جاگ رہا ہے. اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے, اور وہ ایک دن انشاءاللہ تعالیٰ ان ظالموں سے حساب بھی لے گا, بدلہ بھی لے گا, اور ہماری قوم انشاءاللہ تعالیٰ کشمیر آزاد ہوگی اور انڈین ظالم جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ. میرے مہمان ہیں نثار نقوی صاحب جو ہدایت ٹی وی کے سینئر تجزیہ کار ہیں. شروع سے جب سے ہم نے شروع کیا ہے, سب سے پہلے یہ تجزیہ انہوں نے شروع کیا ہے میرے ساتھ, اور بہترین انداز میں یہ تجزیہ پیش کرتے ہیں اور انتہائی انفارمیٹیو گفتگو ہوتی ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ بھی اگر کوئی ایسی معلومات رکھتے ہیں تو آپ بھی ہمارے ساتھ, ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں. نمبر ہے 07415129204. اگر واٹس ایپ پہ اگر کسی اور ملک سے آپ کرنا چاہتے ہیں تو واٹس ایپ بھی اسی نمبر پہ آپ کال کر سکتے ہیں. تو میں نے اکثر دیکھا نقوی صاحب کہ جو بھارتی میڈیا جب پاکستان کی بات آتی تھی, ایک کال آ رہی ہے, میں کال لے لیتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام شاہ صاحب. یا علی السلام مدد. مولا علی مدد اشتیاق صاحب. جی نقوی صاحب آپ کی خدمت میں. السلام علیکم. یا علی السلام مدد. السلام ورحمۃ اللہ. یا علی مدد. ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ماشاء اللہ دونوں بھائی آج جو ہے نا بہت عرصے کے بعد آپ کا دیدار ہوا, دیکھنا نصیب ہوا. شاہ صاحب آپ کی طبیعت ٹھیک رہتی ہے؟ الحمدللہ جی. آپ سنیں, آپ بھی خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بڑی خوشی ہوئی. نماز سے فارغ ہوا تو آپ کا پروگرام دیکھا تو خوشی ہوئی. بہت بہت شکریہ. ہوا تو آپ سے سلام ادا کریں گے. بار صاحب یہ کہ بتائیں کہ جو ہم نے ٹاپک رکھا ہے اس پر آپ کا کیا تبصرہ ہے؟ میں اسی لیے میں نے ایک تو سلام دعا کرنی تھی, تو دوسری وہ شاہ صاحب سے میرا سوال بھی یہ ہے کہ میں آپ کی ہر ایک بات سے متفق ہوں. ظلم انشاءاللہ ایک دن, جبر جو ہے نا وہ ختم ہو کے ہی رہتا ہے. انشاءاللہ کشمیر آزاد اور خود مختار ہو کے رہے گا. نقوی صاحب سے میرا سوال ہے کہ یہ جو اب جو سلسلہ چلا ہے اس پار تو جو ہوتا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے شاہ صاحب, نقوی صاحب بھی پتا ہے, آپ کی نظر ہے پوری دنیا کے اوپر اور ساری دنیا کو پتا ہے. جس کو ہم نے وکیل بنایا ہے اسی نے اس ظالم حکومت کو ووٹ دے کے سلامتی کونسل کا ممبر بھی بنا دیا. ہم کمزور سے کمزور تر ہوتے جا رہے ہیں, اور آج تقریباً کوئی چوتھا پانچواں دن ہے یا ایک ہفتہ ہو گیا. آپ کی نظر سے یہ بات گزری ہوگی نقوی صاحب, مجھے بتائیے گا اور میں بھیج بھی سکتا ہوں آپ کو. یہ چودھری ترمیم کا جو سلسلہ گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے شروع ہوا ہے, اس میں ہماری شناخت بھی ختم کی جا رہی ہے. ہمارا جو سسٹم ہے وہ دیکھ لیں آپ کے, ایک ریاست کا نام بھی ختم کر دیا گیا. اس پر بھی ایک انشاءاللہ اس پر بھی پروگرام رکھیں گے انشاءاللہ. نہیں ابھی آج جی آج جو ہم نے رکھا نا اب اس پر آج تھوڑا سا آپ تبصرہ کر لیں انشاءاللہ. جو آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں انشاءاللہ ایک پروگرام اس پر بھی آئندہ آنے والے دنوں میں رکھیں گے. انشاءاللہ ضرور. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ظاہری سی بات ہے ہر طرف ہماری ٹی وی کے تھرو سے ہر طرف نکاح جاتی ہے شاہ صاحب, کون کیا کر رہا ہے, کدھر کیا ہو رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. خدا حافظ. یا جی مولا علی مدد. جی اچھا, میں نے جو میں بات کر رہا تھا کہ وہ یہ تھی کہ میں نے دیکھا ہے بھارتی میڈیا کو جب پاکستان کے حوالے سے جب وہ گفتگو کرتے تھے معلوم ایسا ہوتا تھا کہ وہ لڑائی کر رہے ہیں. اس طرح وہ جذباتی جو وہ انٹرویو اور وہ پاکستان کے خلاف. ابھی جب سے یہ چائنا نے یہ جو وہاں پہ حملہ کیا اور 135 کلومیٹر ان کے حدود کے اندر داخل ہو چکا ہے, اب بڑی تحمل کے ساتھ وہ گفتگو کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اصل میں نے کچھ اہل علم لوگوں سے سنا ہے کہ غصہ ہمیشہ کمزور پہ آتا ہے, اور غصہ جو ہے جب طاقتور پہ آتا ہے
تو اس کو پی لیا جاتا ہے. غصہ کرنے والا غصہ پی جاتا ہے, آتا ضرور ہے لیکن اس کو پی جاتا ہے. اب انڈیا کی یہ ایک خام خیالی سمجھ لیں, ایک پاکستان انہوں نے رکھا ہوا ہے الیکشن جیتنے کے لیے. مطلب پاکستان کو جس پارٹی نے الیکشن جیتنا ہوتا ہے وہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کرتی ہے. میں حملہ کر دوں گا, میں پاکستان کو دنیا سے نقشے سے مٹا دوں گا, میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا. چونکہ لوگوں کو انہوں نے نفسیاتی طور پر سائیکالوجیکلی جو ہے وہ پاکستان کے خلاف کیا ہوا ہے, اور لوگ یہی سننا چاہتے ہیں جس طرح ہمارے لوگ انڈیا کے خلاف سننا چاہتے ہیں. تو اب وہ پاکستان کو للکارتے ہیں. دوسرا, پاکستانی سیاستدانوں کا, حکمرانوں کا یہ طرہ امتیاز رہا ہے کہ یہ ہمیشہ جو ہے یہ ڈیفینسو رہے ہیں, افینسو نہیں رہے. ابھی آج بھی دیکھیں آپ, شاہ محمود قریشی صاحب پوری دنیا کو فون کر رہے جی بھارت کو ہی کرے گا, جی بھارت کو ہی جو ہے حماقت کرے گا, بھارت کو یہ کرے گا, بھارت کو وہ کرے گا. اگر وہ یہ کہیں نا, وہ اس کو دعوت دے, آ جاؤ بھائی جو کرنا ہے کر لو, ٹھیک ہے, ہم بیٹھے, ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہیں. تو میں دیکھتا ہوں کہ ان کی کیا اوقات ہے. حالانکہ پاکستان اتنا کمزور نہیں ہے بھارت کے مقابلے میں, اسٹریٹجیکلی پاکستان زیادہ طاقتور ہے, اور فوج جو ہے وہ ظاہر ہے ماشاءاللہ مسلمانوں کی فوج کے اندر ایک جذبہ ہوتا ہے جو ان میں نہیں ہے. یہ چیز ہم میں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ودیت ہے مسلمانوں کے اندر, اور یہی سب پہ آوی ہے. اب وہ اس لیے للکارتے ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کمزور ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں نفسیاتی طور پر کہ چائنا جو ہے وہ مضبوط ہے, چائنا کے ساتھ ہمارا چارہ نہیں ہے. اس لیے اس کے سامنے جو ہے وہ بیگی بلی بنے ہوئے, جو آج کل میڈیا اس طرح استعمال کر رہا ہے, وہ یہی ہے کہ اس کے سامنے بات نہیں کرتے. یہاں تک کہ لداخ کے ایم پی ذاکر حسین کی جو ویڈیو ٹیپ جو ہے وہ لیک ہوئی ہے, اس میں انہوں نے یہ فرمایا ہے کسی کشمیری کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے, مقبوضہ کشمیر کا کوئی بندہ ہے یا آزاد کشمیر کا, وہ گفتگو کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ پاشی اپنی زمینوں پہ نہیں کرنے دی جاتی, سبزی اور فصلوں کو جو ہے وہ ہم پانی نہیں لگا سکتے. انڈین فورسز آ کے کہتی ہے جی کہ انڈیا دیکھتا ہے, وہ ناراض ہوتا ہے اور وہ ایکشن لے گا, ایسا نہ کریں, ابھی رک جائے. اتنے ڈرے ہوئے ہیں, اور ان کو ابھی گرفتار کر لیا گیا کہ یہ وطن دشمن ہے, یہ ہے, وہ ہے, مقدمہ درج ہوا ہے. نفسیاتی طور پر انڈیا سے وہ ڈرتے ہیں, چونکہ 1962 میں انڈیا نے ان کو چائنا نے ان کو ناکو چنے چبوائے تھے. وہ ایک نفسیاتی اثر ہے. اب پاکستان پہ انہوں نے پہلے ہی جو ہے وہ آزادی کے فوراً بعد ہی جو ہے وہ انہوں نے اس پہ داغ بٹھا لی, بنگال الگ دلوا لیا, ٹھیک ہے, اور نفسیاتی طور پہ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں جی کہ ہم پاکستان سے مضبوط ہیں, اور پاکستان جب بھی بات کرے گا ہم اس کو دبا لیں گے. یہ تو بات کی بات ہے, دبا لیں گے یا کیا ہوگا, اس لیے وہ اس لہجے میں بات کرتے ہیں پاکستان. یہ کچھ حلقوں کا خیال ہے. میں آج ایک تبصرہ سن رہا تھا, کوئی ایک مہمان تھے کسی میڈیا, انڈین میڈیا کے اوپر, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جو پاکستان آرمی ہے وہ بے شک انڈین آرمی سے بہت کم ہے, لیکن جو ان کے باقی جو پاکستانی ہیں, جب ہی جنگ کا کوئی سما ہوتا ہے تو یہ ان کے مجاہدین جو ہیں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں, اور ان کو وہ انسانوں کو جانوروں کی طرح قتل کرتے ہیں, اور گردنیں جو ہیں وہ الگ کرتے ہیں. ان کو یہ بھی خوف ایک ہے کہ پاکستانی فوج بے شک اپنی جگہ وہ بہادر ہے, وہ بھی مقابلے کے لیے وہ ہر وقت تیار ہے, لیکن وہ مجاہدین اور باقی جو پاکستانی قوم ہے اس سے بھی ڈرتے ہیں کہ جب اگر کوئی حملہ ہو جاتا ہے تو یہ پوری قوم یکجا ہو کر جب حملہ آور ہوگی تو پھر یہ سروں کے جو ہے فٹ بال بھی بناتی ہے. ظاہر ہے یہ ایک ہے, ان پہ ایک اثر ہے. انہوں نے پوری دنیا کی تاریخ بھی پڑھی ہوئی ہے, اور وہ جانتے بھی ہیں کہ مسلمان جب شہادت کے جذبے سے سرشار ہو کے میدان میں نکلتا ہے تو وہ زیادہ ہوں یا کم وہ تعداد نہیں دیکھتے, بلکہ وہ اہداف دیکھتے ہیں. اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن, نہ مال و دولت نہ کشور کشائی. اسی لیے یہ کہا جاتا ہے. اور وہ انڈیا کا جو تھنک ٹینک ہے وہ بہترین طریقے سے سمجھتا ہے کہ ہم وہ پاکستان سے جنگ کریں گے نہیں. ابھی ان کو پتا ہے کہ اب وہ 71 والا پاکستان نہیں رہا ہے, 65 والا پاکستان نہیں رہا ہے, لیکن ان کا انداز وہی ہے ڈیل کرنے کا. اور دوسرا, پچھلے پروگرام میں کسی نے یہ فون کیا تھا کہ وہ ہمیشہ تھریٹ کرتے ہیں, اور ہم ہمیشہ جو ہے وہ ہمارے پاکستان کی طرف سے کبھی بھی جو ہے ان کو جواب جو ہے پراپر نہیں دیا گیا.
وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے خارجہ پالیسی جو ہے وہ کمزور رہی ہے. ایک لمبے عرصے تک وزیر خارجہ رہا ہی نہیں ہے. ٹھیک, اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کے انسٹیٹیوشن ہیں, انڈیا نے انسٹیٹیوشن بنائے ہیں, ادارے مضبوط ہیں, اور وہ لابنگ کرتے ہیں پوری دنیا میں انٹرنیشنلی. پاکستان کی وزارت خارجہ اور ان کی خارجہ پالیسی کمزور رہی ہے. سفارتکاری کے حوالے سے پاکستان بہت کمزور ہے, اس وجہ سے ان کو جواب نہیں دیتا. آپ دیکھیں ابھی جیسے یہ جو ان کا فون آیا تھا, اشتیاق صاحب نے فون کیا تھا, ان کی ایک بات جو تھی کہ سلامتی کونسل کی غیر مستقل رکنیت کے لیے انہوں نے اپلائی کیا اور وہ مستقل غیر مستقل رکن بن گیا. اس کے مقابلے میں کوئی نہیں تھا. لیکن اسی طرح جب پاکستان نے قرارداد پیش کی تھی اور کرنے کی تیاری کی تھی, پیش کرنے تک بھی وہ نہیں گئی تھی, وہاں پر پاکستان کے جو اپنے بہت زیادہ قریبی لوگ ہیں, بہت زیادہ قریبی دوست ہیں مسلم ممالک, جس میں سعودی عربیہ, یو اے ای, قطر وغیرہ, یہ وہ کسی نے اس کو ووٹ نہیں کیا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ ناکام سفارتکاری ہے, کمزور سفارتکاری ہے, جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ ڈٹ کر, چونکہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ انٹرنیشنل دنیا میں وہ اکیلا ہے انڈیا کے مقابلے میں, اس لیے انڈیا جب بات کرتا ہے تو وہ اس نشے میں بات کرتا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پہ ان کی جو سفارتی طاقت ہے وہ زیادہ ہے, لوگ اس کے ساتھ زیادہ ہے. چونکہ انڈیا بڑا ملک ہے, بڑی معیشت ہے, بڑا کاروبار دیتا ہے وہ لوگوں کو. پاکستان چھوٹا ملک ہے اور اس کے اپنے حالات بھی ایسے رہتے ہیں. خود آپ دیکھیں ابھی جو کرونا کا رونا آیا ہوا ہے, پوری دنیا میں کہیں سیاستدان اپوزیشن اور حکومت آپس میں نہیں لڑتے کرونا پر. آپ نے دیکھا ہے پوری دنیا میں آیا نا, کہیں پہ نہیں ہے. لیکن واحد وہ مملکت خداداد پاکستان ہے جس میں سیاستدان ایک دوسرے پہ الزام لگائے جا رہے ہیں, اصل موضوع کی طرف نہیں جاتے, اصل مقصد کی طرف نہیں جاتے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں امریت بھی آتی رہی ہے. یہ سیاستدانوں کی نااہلیاں, یہ ان کی ناکامیاں, جس کی وجہ سے جو ہے وہ امریت جنم لیتی ہے. اب انڈیا کے مقابلے میں آپ نے کہا تھا کہ وہ ہمیشہ جو ہے وہ جب چائنا کا ذکر آتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں. انہوں نے ذرا سی حرکت کی ہے تو چائنا جو ہے 135 کلومیٹر اندر جا کے ٹھہرا ہے یا نہیں. لیکن کل کی جو خبر تھی وہ یہ تھی کہ ہندوستان نے بدلہ لیا ہے اور بہت سارے چینی فوجیوں کو ہلاک کر دیا ہے. اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ کوئی صداقت نہیں ہے, سب پروپیگنڈا ہے. جب آئے گا تو سامنے آ جائے گا, کیونکہ چائنا کے بھی دشمن بہت زیادہ ہیں. جب اس کے خلاف کوئی خبر ہوگی تو انڈیا کا مورال بلند کرنے کے لیے وہ سیدھی سامنے آ جائے گی. ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہے, کوئی اس کی بین الاقوامی سطح پر کوئی تصدیق نہیں ہو سکی ہے. بلکہ جو انٹرنیشنل ٹھیکیدار ہیں دنیا کے, انہوں نے جو سیٹلائٹ لگائے ہوئے خلا میں, ان سے جو نقشے آئے, ان جو ویڈیو ملی ہیں, جو ریکارڈنگ ہوئی ہے, ان سے یہ ثابت ہوا ہے کہ انڈیا نے 2 لاکھ آرمی جو ہے وہ لداخ بارڈر پہ اکٹھی کر کے وہاں پہ کور ہیڈ کوارٹر بنا دیا ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پہ اپنے لڑاکا ہتھیارے بھی لا کے کھڑے کر دیے, اور باقی سارا جنگی ساز و سامان وہاں پہ رکھ دیا گیا ہے. اور ابھی تک انڈیا کے کچھ فوجی جو ہے وہ جنگی قیدی ہیں اس کے پاس, اس نے صرف 10 قیدی چھوڑے ہیں. جی اچھا, آپ یہ بتائیں کہ یہ جو سیناریو بن رہا ہے کہ ادھر نیپال نے پچھلے ہفتے جو کچھ متنازع علاقے ہندوستان نے قبضے میں لیے ہوئے ہیں, وہ اس کو اپنے نقشے میں شامل کرنے کے لیے انہیں پارلیمنٹ میں بل پیش کیا تھا. غالباً میرے نظر سے نہیں گزرا کہ وہ پاس ہوا یا نہیں, یقیناً ہو جائے گا. اگر وہ بل پاس ہو جاتا ہے تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے جو علاقے ہیں وہ ہم واپس لیں گے. ساتھ ہی بنگلہ دیش اور سری لنکا بھی اگر حرکت میں ہوتے, ادھر چین اور پاکستان بھی, تو پھر انڈیا کہاں کھڑا رہے گا؟ بالکل صاحب, بات یہ ہے کہ بات ہمیشہ جذبات میں نہیں کرنی چاہیے. انڈیا ہمارا دشمن ضرور ہے, لیکن جو حقائق ہوتے ہیں وہ حقائق ہوتے ہیں. ابھی جب انہوں نے دیکھا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ انڈر پریشر ہے, چائنا سے انڈر پریشر ہے, کس نے دیکھا ہے؟ نیپال, بنگلہ دیش اور سری لنکا نے. کیونکہ کمزور حکومتیں ہیں یہ بھی کمزور ہیں, یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, طاقت کے لحاظ سے جب انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ ابھی دب چکا ہے, اب وہ شیئر ہو گئے, اور یہ بھی اپنا مطالبہ دہرانے لگے ہیں. کم از کم ان کو ملے گا نہیں, لیکن ان کا کلیم تو بن جائے گا نا. کہ تاریخ میں کوئی یہ تو نہیں کہے گا انہوں نے مطالبہ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے, جیسے انڈیا نے کشمیر کے لیے وہ پاس کیے قانون, یہ وہ سارا کچھ کیا, اس کے ساتھ انڈیا کی
کشمیر کی حیثیت ختم ہو گئی ہے؟ تاریخی حیثیت نہیں ختم ہو گئی. جدوجہد ختم ہو گئی ہے؟ نہیں ختم ہوئی. تحریک ختم ہو گئی ہے؟ نہیں ہو سکتی. یہ اشتیاق صاحب نے بھی فون کر کے یہ پوچھا تھا، اگر کوئی بھی کشمیر کی حیثیت ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اس میں انہوں نے میرے خیال میں پاکستان کا ذکر کر رہے تھے، پاکستان کرے گا یا انڈیا کرے گا تو وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک حقائق ہوتے ہیں. اپنے دل کو جو ہے وہ تسلی دینے کے لیے انڈیا نے کتنا کچھ کیا، 370 ختم کیا، پتہ نہیں کیا کیا اور کیا انڈیا کے اندر. ہاں، وہ انڈیا کے اندر جو قانون تھے ان کو بدلنے کی کوشش کی، لیکن آپ دیکھیں اس کا نتیجہ کیا نکلا. آج ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا جو ہے وہ ایک گہری کھائی میں جا کے گر گیا، نہ آگے اور نہ پیچھے. تو جو آپ نے فرمایا نیپال کا اور سری لنکا اور بنگلہ دیش کا، ان کے یقیناً تھے اس کے پاس، وہ پہلے نہیں بول رہے تھے. اب چونکہ چائنا اپنے علاقے واپس لے رہا ہے تو ان کو بھی ایک موقع ملا ہے، اور پھر چین ان کو سپورٹ بھی کر رہا ہے، اور چین سپورٹ کر رہا ہے. یہ ایک ماحول بنتا ہے، یہ انٹرنیشنلی ایک ماحول بنتا ہے. جب ماحول ہوتا ہے تو پھر بات جو ہے وہ بنتی بھی نظر آتی ہے، اور اگر نہ بھی بنے تو وہ کلیم جو ہے وہ ایک بن جاتا ہے، پھر اس کے اوپر بات چیت شروع ہو جاتی ہے. اب اللہ کرے کہ چائنا اور انڈیا کی ایک مڈ بھیڑ ہو، ٹھیک ہے، جس میں ان ملکوں کو فائدہ ہوگا اور کشمیر کی تحریک کو بھی فائدہ ہوگا. اور اگر پاکستان نے تھوڑی سی حکمت عملی سے کام لیا تو کشمیر یہ آزاد ہو سکتا ہے، کیونکہ انوائرمنٹ جو ہے اس وقت جو پاکستان کے حق میں ہے، پاکستان کے حق میں ہے. جی، تو ان کو کرنا چاہیے. اگر انہوں نے حکمت عملی سے کام لیا تو کشمیر کے اوپر بہت بڑی اچیومنٹ یہ کر سکتے ہیں. اچھا، جو انڈونیشیا کی جو میں نے بات شروع میں کی تھی، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈونیشیا جب پاکستان اس کے ساتھ جب بات چیت کرے گا تو کیا وہ ان کی بات پر عمل درآمد کریں گے، مان جائیں گے، یا پھر امریکہ کی بات کو وہ زیادہ اہمیت دیں گے؟ کون؟ انڈونیشین. ہر ملک کے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور اپنی طاقت کا اندازہ بھی ہوتا ہے. انڈونیشیا نے اگر دیکھا کہ میں اپنے مفادات حاصل کر سکتا ہوں تو پھر وہ کسی سے بھی مدد مانگ سکتا ہے، امریکہ سے بھی، دوسرے سے، تیسرے سے. لیکن اگر اس نے دیکھا کہ میں پہاڑ کے ساتھ ٹکر لے رہا ہوں تو پھر وہ پیچھے ہٹ جائے گا، بس باتوں تک یہ بات رہے گی. چین بالکل ارادہ ہی نہیں رکھتا ہے انڈونیشیا کے اوپر کسی قسم کا بھی حملہ کرنے کا. نہیں، کوئی حملہ ایسا نہیں ہوگا، چونکہ دو ملکوں کے آلریڈی حالات خراب ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انڈونیشیا بھی جا کے وہاں پہ سر دے گا. سارے لوگ سمجھتے ہیں. اور پھر یہ ہے کہ اگر وہ انڈونیشیا کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کیا میں جو جوابی ریٹالیشن ہوگی انڈیا کی وہ برداشت کر سکوں گا یا نہیں. چونکہ امریکہ کی تو تاریخ یہی رہی ہے کہ یہ دوسروں کو آگے کر کے آپ خود جو ہے وہ پیچھے ہو جاتے ہیں اور ہٹ جاتے ہیں اور تماشا دیکھتے ہیں. اور پھر جب دونوں کمزور ہو جاتے ہیں لڑ کے، پھر یہ اپنا جو ہے وہ اپنا ڈیلیگیشن بھیجتے ہیں، جاؤ ان کو راضی کرو، اور جو کمزور ہے اس کو دبا کے دوسرے کے حق میں فیصلہ کروا لو. یہ سامراجی قوتوں کا ہمیشہ سے ایک طریقہ کار رہا ہے. ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ اور ہمارے پاس 15 منٹ ہیں. 15 منٹ ہے. تو جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ. اس وقت جو گفتگو ہے وہ چائنا اور بھارت سے شروع ہو کر کشمیر اور پاکستان بھی، اس میں انڈونیشیا، نیپال، سری لنکا، بنگلہ دیش بھی جو ہے وہ موضوع گفتگو رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر کوئی کال کر کے اس موضوع سے متعلق اگر کوئی آپ اپنی انفارمیشن شیئر کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، 07415129204. یہ ہمارا نمبر ہے. اور اس وقت یہ لائیو پروگرام بریڈفورڈ اسٹوڈیو سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور پوری دنیا میں اس وقت یہ پروگرام دیکھا جا رہا ہے، اور آپ اس کو یوٹیوب پر اور فیس بک پر بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ جو باقی جیسے آپ نے شروع سے کہا ہے کہ انڈین جو فوج ہے اس کا ماحول بہت ہی ڈاؤن ہو چکا ہے، تو اس کو کس طرح سے، چونکہ جو لیڈرشپ ہے وہ بالکل ہی کمزور سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، اور ان کے ماحول بوسٹ کرنے کے لیے کوئی ایسا اقدام انہوں نے ابھی تک نہیں اٹھایا ہے. اچھا، وہ اس لیے اب پرابلم یہ بن رہی ہے مودی سرکار کے لیے کہ جو ہی چائنا نے یہ حملہ کیا، اور پہلے 20 فوجیوں کی جو ہے وہ اطلاع آئی تھی مرنے کی، پہلے 2-3 فوجیوں کی آئی تھی، ٹھیک ہے، ایک کرنل اور 3 فوجیوں کی اطلاع آئی تھی انڈین میڈیا کی طرف سے، انڈین میڈیا کی طرف سے.
اچھا مودی صاحب نے فوراً جو ہے ڈینائی کیا جی، نہ ان کا کوئی فوجی آیا ہے، نہ ہمارا کوئی فوجی جو ہے، خالی 3 فوجی جو ہے وہ گھائل ہوئے، باقی کوئی چائنا ہماری سرزمین پر داخل ہی نہیں ہوا. جی تو پھر جو ہے وہ اپوزیشن نے بھی پوچھا، عوام نے بھی پوچھا، عوام نے اور میڈیا نے پوچھا جی کہ پھر یہ جو فوجی مرے، یہ جو آپ کہتے تھے کہ ہمارا کوئی فوجی زخمی بھی نہیں ہوا، تو وہ جو چائنا نے فوجی چھوڑے ہیں پریزنر آف وار، جی وہ کدھر سے آئے ہو؟ کیا وہ ان کے علاقے میں گئے تھے یا وہ ہمارے علاقے میں آئے تھے؟ ٹھیک. پھر جو آرمی قیادت کی میٹنگ ہوئی ہے انڈین آرمی کی بڑے جرنیلوں کی، جی وہاں پہ دول کو کہا گیا کہ یہ ہمیں مروا دے گا، اس کی غلط پالیسیاں جو ہیں وہ ہمیں مروا دیں گی. بات سامنے آ گئی. تو پھر میڈیا نے اور لوگوں نے سوال کیا جی کہ اگر یہ ایسی بات ہے تو یہ لوگ ہمارے فوجی کیسے مرے؟ کیا چائنا نے ہمارے اندر آ کے مارے؟ کہ آپ کہتے ہیں کہ چائنا کا کوئی فوجی ہمارے سرزمین پر نہیں داخل ہوا، پھر یہ وہاں گئے تھے اور یہ وہاں گئے تھے تو مر کے آئے، وجہ کیا ہے بتائیں، لوگوں کو سچ بتائیں. تو راہل گاندھی نے جو ہے وہ مودی کو جو ہے وہ بڑے بڑے القابات بھی دے دیے وہاں پہ کہ تو جھوٹا ہے، تو سچی بات نہیں بتاتا. تو اب حکومت جو ہے وہ انڈین حکومت جو ہے وہ پھنس گئی ہے بری طرح، اور رات دن دہلی میں جو ہے وہ میٹنگیں ہوتی ہیں، لوگ خلاف ہو چکے ہیں انڈیا میں. اب جب یہ خبر باہر آئی ہے کہ جی 200 فوجی جو ہے ان کا مرا ہے، 200 انڈین فوجی جو ہے وہ واصل جنم ہوا ہے، تو اس پر ایک کورم مچ گیا پورے انڈیا میں. اور تابوت جب پورے انڈیا میں جائیں گے تو وہاں پہ مودی حکومت کے خلاف ایک پوری جو ہے وہ ایک موومنٹ جو ہے بلٹ ہوگا، اور لوگوں کا غصہ اس وقت دیکھنے والا ہوگا کہ تو ہمیں یہ بتاتا تھا کہ میں سپر طاقت ہوں، میں سپر پاور ہوں. تو چائنا نے جو ہے وہ گولیوں کا استعمال کم کیا اور راڈز کا استعمال زیادہ کر کے ہمارے بندے مار دیے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیسے لڑائی کی جاتی ہے. تو پھر جھوٹ جو بالاکوٹ کا بولا گیا مودی حکومت کا، انٹرنیشنل جھوٹ جو سامنے آ گیا. درخت گرے تو کہا گیا جی کہ ہم نے جو ہے وہ دہشت گردوں کے کیمپ اڑا دیے. اچھا ادھر سے کبوتر چلا گیا جی، یہ انٹیلیجنس کا وہ مطلب کوئی وہاں پہ میرج بم بھی پھٹال دیتا ہے نا، گولا شادی میں جو ہم بولتے ہیں گولا، تو وہ بھی کہتے ہیں یہ پاکستان سے آ گیا جی. تو اب ان چیزوں کی وہاں پہ ویلیو نہیں رہی ہے، اور وہاں کا میڈیا بھی یہی کرتا تھا. انڈین میڈیا بھی پاکستان انہوں نے سافٹ ٹارگٹ رکھا ہوا ہے. کوئی بھی بات ہو جائے، ٹرین کا ایکسیڈنٹ ہو جائے پاکستان نے کیا ہے، کوئی دہشت گردی وہ سکھ کر دیں، کوئی کر دے، پاکستان نے کی ہے جی. السلام علیکم. ہلو جی، السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. کون بھائی کہاں سے؟ جی میں جی شاہین علی لندن سے بول رہا ہوں. جی شاہین صاحب فرمائیے. جی یہ تجزیہ پروگرام ہے. جی 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 تجزیہ پروگرام ہے. آپ اور میں یہ جو ہوسٹ ہے جناب امتیاز نقوی صاحب سے میں بات کر رہا ہوں. جی جی میں آپ بات کر رہے ہیں. امتیاز نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کا، میری طرف سے آپ کو بڑا بہت بہت مؤدبانہ سلام. بہت بہت شکریہ. نوازش. نثار حسین نقوی صاحب کو بھی میرا مؤدبانہ سلام. یہ بڑا دلچسپ آپ یہ جو مذاکرہ یہ جو ڈسکشن کر رہے ہیں بڑا دلچسپ ہے. اس میں کچھ پہلو میں بھی بیان کرنا جی چاہوں گا. بسم اللہ فرمائیے. کہ یہ جو اب انڈیا کو یہ جو بھارت ماتا ہے اس کو اتنی چپیڑیں پڑ رہی ہیں، ان کا اتنا برا حال ہو رہا ہے. جی جی یہ جو بات پہ سیخ پا ہو جاتے تھے، کبوتر آ گیا، وہ کبوتر جا جا جا، اب وہ چائنا اس کو بلاتا ہے بیٹا ادھر آ ادھر آ ادھر آ، یہ اب اس کے پیروں پڑ رہے ہیں. جی جی ابھی ہواؤں میں اڑتے ہیں اور وہ ٹینک جا رہے ہیں اور وہ ٹرک جا رہے ہیں، اور جو ان کا حشر وہاں پہ ہوا نا چائنیوں نے مار مار کے ان کا برکس نکال دیا ہے. بالکل. یہ صرف بہادر فوجی ہے نا، تو یہ صرف کشمیری بیچارے ہمارے نہتے اور مظلوم وہ بچے عورتیں، اور یہ بغیرت یہ جو دنیا ہے، یہ جو ان کے ظلم پہ کوئی آ بھی نہیں کرتے تھے، کچھ کہتے نہیں تھے اس کو. اب یہ سب اکٹھے ہو گئے اس کے لیے، مگر جن پتوں پہ وہ تکیہ کیے ہوا تھا، جیسے امریکہ صاحب بہادر، جیسے اور ویسٹ پورا، یہ سب ایک لفظ نہیں بول رہے تھے اس کو کہ تو اتنے 8 ملین لوگوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو نہیں انسانوں کو تم نے ان کو لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، اور تجھے کچھ خیال
جی نہ بالکل ان کو خیال تھا نہ ان کو خیال تھا. کسی کو بھی اور یہ نہیں. سب مزے سے چپ سادے ان کے ظلموں پہ خاموش بیٹھے ہوئے تھے. جی بالکل اب اللہ پاک نے ایک زبردست بھیجا, صحیح. اللہ پاک نے اپنا کرم کیا. ان کا جو حشر ہے نا جناب نقوی صاحب, جی. آپ یہ تصاویر دیکھیں, وہ ویسے تو دکھ ہوتا ہے دیکھ کے کہ انسان کے ساتھ ایسا ہونا, مگر یہ وہی درندے سپاہی ہیں جو ان غریب کشمیریوں پہ شیر بن جاتے ہیں اور یہاں آ کے وہ معافیاں مانگ ان کو وہ سمجھاتے ہیں جیسے وہ پتہ کو غسیلا آدمی لڑ رہا ہوتا ہے تو بیچ بچاؤ نہ یار ٹھنڈا ہو جی جا, بالکل ایسے کر رہے ہیں. یہ بنیا ہے اور اس پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ خداوند عظیم کی طرف سے یہ ایک چانس ہے. پاکستانی گورنمنٹ کو اور حکومت کو چاہیے کہ اپنے کشمیری بھائیوں کی, ہمارے بچوں کی, ہماری بہنوں کی مدد کرے جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شہین صاحب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ ابھی مودی کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ ادھر نیپال بھی اپنے علاقے متنازع علاقوں کا دعویٰ کر رہا ہے, بنگلہ دیش بھی ہے, سری لنکا بھی, ادھر چین کھڑا ہے. اب اس کے پاس آپشن کیا ہیں؟ آپشن اس کے پاس سوائے ذلت سے مر جانے کے اور کوئی نہیں ہے. میرے محترم, سچویشن یوں ہے کہ اس شخص نے اپنے ہمسایوں کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی. بالکل. دیکھیں بنگلہ دیش جو تھا وہ بوجہ اس کا بڑا دوست, بڑا یار تھا. پاکستانیوں کو وہاں پہ انہوں نے ذبح کیا اس طرح جیسے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. وہ مساجد خون میں بھر گئی ان کے سین, اور وہ بڑے خوشی سے, بڑے فخر سے یہ کہتے تھے ہم نے اتنے پنجابی مارے, ہم نے اتنے پاکستانی مارے. اب وہی ہیں جو اس بھارت کے خلاف ہے. کیوں کہ یہ جو ان کا اندر کا مکروہ چہرہ تھا نا, وہ جو بنیے کا چہرہ تھا, وہ نظر آنا شروع ہوا ہے, جس کی وجہ سے اب ان کو پتا چلا کہ یار یہ تو ہمارے بھی دوست نہیں ہیں. اب وہ جو انہوں نے وہ جو ایکٹ لائے تھے, وہ جو بنگالیوں کو اور جو امیگرینٹس تھے ان کے خلاف, وہ جو CRP اسے کیا کہتے ہیں جی, وہ لائے تھے. اب بنگلہ دیش کو پوری طرح سمجھ لگی کہ بھئی یہ تو ہمارا بھی خیر خواہ نہیں ہے, یہ تو بیچ میں وہی خوفناک جن ہے, باعث سے خوبصورت شکل بنائی ہوئی ہے. اور یہ دیکھیں سری لنکا ایک ہندو کنٹری ہے, اس کے ساتھ اس نے کتنی دیر اس کو مصیبت میں خانہ جنگی میں مبتلا رکھا, کتنا اس نے بیڑا غرق کیا, حالانکہ وہ ہندو تھے. برما میں بھی ہندو ہیں, برما میں بھی نیپال کی طرف آ جائے, نیپال بھی نہیں, اس کا دوست. اب ان بیچاروں کو انہوں نے دبایا ہوا تھا. غرضے کے کسی ہمسائے کے ساتھ جناب والا اس کی بنتی نہیں تھی, کیونکہ یہ بڑی فرونیت کے ساتھ یہ جو 56 انچ والی چھاتی کا سینہ لے کے گھوم رہا تھا, یہ ہر ایک کو جب بھی پا لیتے ہیں ایک دم چائے بناتے ہوئے, تو یہ وہ ایسی اس کو چپیڑ پر یہ جناب علی یہ وہاں سے بھاگے گا. چائنا جو کہے گا کہ یہ کر, یہ کرے گا انشاءاللہ. بہت بہت شکریہ. آپ بھی کرے گا, کیونکہ اب ان سے ہوتا کچھ نہیں جناب. بہت بہت شکریہ شہین صاحب, بہت خوبصورت گفتگو آپ نے کیا. آئندہ بھی اگلے ہفتے انشاءاللہ 10 سے 11 پھر یہی پروگرام ہوگا, پھر ضرور انشاءاللہ دعا میں یاد رکھیے گا, اور ہمارے کشمیری مظلوم بھائیوں کی آزادی کے لیے دعا کیجیے گا. انشاءاللہ انشاءاللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی 5 منٹ ہمارے پاس رہتے ہیں, 5 منٹ رہتے ہیں, تو پھر ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. جی تو آپ آخری گفتگو اگر کوئی پیغام, کوئی ایسی کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو آخری 1 منٹ 2 منٹ میں آپ کر دیں, تاکہ ہم پروگرام کو اختتام. ابھی 5 منٹ رہتے ہیں نا, 5 منٹ رہتے ہیں. 5 منٹ رہتے ہیں. 5 to ہم نے اس کو جی ختم کر رہے ہیں. تو بات ہم یہ کر رہے تھے کہ ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون بھائی, کہاں سے؟ جی زاہد بول رہا ہوں جی, جرمنی سے. جی زاہد صاحب, شکریہ آپ کا. کہیے کیا کہیں گے آج؟ جی میں بس کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کا پروگرام بڑا اچھا ہے, آپ کے گیسٹ بہت اچھی اور پیاری گفتگو کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ, نوازش کے لیے شکریہ ان کا. اور فخر ہوتا ہے کہ ایسے بھی پاکستانی, ایسے بھی محب وطن مسلمان لوگ اس دنیا میں ہیں جو صحیح تجزیہ پیش کرتے ہیں اور اپنی قوم کا حوصلہ بھی بڑھاتے ہیں, اور مظلوموں کی داد رسی کے لیے آواز بھی بلند کرتے ہیں. بے شک. اس لیے میں آپ دونوں بھائیوں کو سلوٹ کرنا بہت چاہتا ہوں. بہت بہت شکریہ. وقت کے بہت کم ہے جی, بہت کم وقت ہے, اس لیے انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ وقت سے پہلے آپ فون اگر کر لیں تو آپ سے ہم مزید تفصیل کے ساتھ گفتگو کر سکتے ہیں. جی ضرور جناب. جی بہت بہت شکریہ, نوازش. آپ کو اور آپ کے مہمان جو ہیں سید نثار حسین نقوی صاحب, آپ کو میری طرف سے بڑا بڑا سلام. بہت شکریہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ نوازش صاحب.
ابھی وقت جو ہے وہ بالکل اختتام پذیر ہو رہا ہے، تو اس لیے آپ آخری گفتگو جو ہے 4 منٹ رہتے ہیں تو ہم زاہد صاحب کی گفتگو سے تھوڑا سا اور حوصلہ ملا ہے. جی جی اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاعر نے بڑے بہترین انداز میں لکھا ہے کہ ہم گر منزل تک جا نہ سکے تو ازل سے لوٹ کر نہ آئیں گے، بگولوں کا روپ دھار لیں گے یا شعاؤں میں پھیل جائیں گے. انشاءاللہ تعالی کشمیر ضرور آزاد ہوگا. انشاءاللہ. اور یہ قانون قدرت ہے کہ خدا ظالم کو ظالم سے ٹکرا کے مارتا ہے. بالکل. ظالم سے ٹکرا جائے گا اور مسلمان جو ہے انشاءاللہ تعالی فتح یاب ہوں گے، کامیاب و کامران ہوں گے. لیکن شرط ہے و شروط ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ یہ محمد و آل محمد کے دار پہ آ جائیں، ان کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں، تو انشاءاللہ تعالی کامیابی جو ہے وہ مسلمانوں کے قدم چومے گی. چونکہ مسلمان جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے ہیں، امتی ہیں، اور ان کے دامن کو تھام لیں گے تو کامیابیاں ان کے قدم چومیں گی. اب جو انڈیا اور چائنا کا جو پرابلم بنا ہوا ہے، دیکھیں آپ کہ یہاں سے رستے نکلیں گے. آپ دیکھیں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. جب مسلمانوں نے اپنے راستے چھوڑ دیے تو وہ ذلت اور رسوائی کی طرف چلے گئے. سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ پہلی بار جو ہے وہ اب کلب جی بالکل اور نائٹ کلب جو ہے وہ کھلنا شروع ہوئے، اور یہاں سے ہی دیکھیں ان کی ذلت کا آغاز بھی ہو گیا. وہ آپس میں بھائی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے. جی بالکل. چونکہ خدا دیکھ رہا ہے. میرا یہ ایمان ہے، میرا یہ اعتقاد ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ کسی مظلوم کی حمایت دنیا کا کوئی شخص، کوئی ملک، کوئی لابی، کوئی گروپ نہ کرے تو خدا اس کی مدد ضرور کرتا ہے. جی جی. لیکن اس کے لیے خدا نے ایک وقت معین و مقرر کیا ہوتا ہے. اس کے صبر کو دیکھتا ہے، اس کے امتحان کو دیکھتا ہے جو اسی کی طرف سے ہوتا ہے، اور اس کے بعد اس کو کامیابی و کامرانی دیتا ہے. لہذا انڈیا جو کسی جیسے ابھی کسی نے وہ کال میں کہا ہے کہ اس نے کسی پڑوسی کے ساتھ بنا کے نہیں رکھی تھی. جی بالکل. نقوی صاحب، طاقت کے نشے میں دودھ تو کے تشدد پہ آ جانا، طاقت کے نشے میں مار دینا، یہ کامیابی نہیں ہوتی، یہ ناکامی ہوتی ہے. آپ دیکھیں جب یہ 2 حکمران آئے تھے اس 2 ملکوں پہ، جب یہ متمکن ہوئے تھے، تو میں نے اس وقت بھی اپنے تجزیے میں یہ کہا تھا کہ یہ دنیا کے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اپنے لیے اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اپنے ملکوں کے لیے. ایک ٹرمپ صاحب اور ایک واجپئی صاحب، یہ مودی صاحب. چونکہ ٹرمپ بھی طاقت پہ یقین رکھتا ہے اور مودی بھی طاقت پہ یقین رکھتا ہے. اس لیے میں انہی الفاظ کے ساتھ آئندہ انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہی شروع کریں گے. تو تمام ناظرین سامعین سے اس امید کے ساتھ کہ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ نے ہمیشہ کی طرح بہترین تجزیہ پیش کیا، اور خوشی اس بات سے ہو رہی ہے کہ ہمارے جو ناظرین ہیں وہ آپ کی گفتگو سے محظوظ ہو رہے ہیں اور لطف اندوز بھی ہو رہے ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ یہ پروگرام بھی آپ کے ساتھ جاری رکھیں گے انشاءاللہ زندگی رہی تو. جی ناظرین، اس وقت پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ہم شکریہ ادا کرنا چاہیں گے تمام جتنے بھی ہمارے کالرز ہیں. بہترین خوبصورت انداز میں آپ نے بھی گفتگو کی ہے، اور خصوصی جو شکریہ ہے ہمارے پروڈیوسر آصف گل صاحب جو یہاں پہ بڑی محنت و مشقت کے ساتھ اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. ہمارے اسٹوڈیو جو دیگر جو جگہوں میں کاشف بھائی ہیں اور دوسرے ہمارے بھائی جہاں بھی توقیر بھائی ہے سب، اور مولانا غلام حسین عدیل صاحب کا بھی شکریہ، اور تمام جتنے بھی یہاں ہدایت ٹی وی میں مدد کرتے ہیں ان سب کا شکریہ، اور خصوصی طور پر جو ہماری مالی معاونت کرتے ہیں آپ سب کا شکریہ. اور خداوند کریم آپ کی ہر طرح کی مصیبتوں سے آپ کو محفوظ رکھے. اور ہم آج کے پروگرام سے آپ کی اجازت چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر 10 سے 11 بجے تک برطانیہ کے وقت کے مطابق آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. ہماری طرف سے اللہ حافظ.